ہے۔ اور میں ایک چیز واضح کروں کہ فلسطین میں 99% سنی ہے، اور ایران اگر یہ پراکسی وار کر رہا ہے، زیادہ تر پراکسی وار یا براہ راست وار، تو وہ شیعہ ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں وہ مسلمان ہے، ہم مسلمانوں کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ بات ہے، یہ بہت غیرت کی بات ہے۔ کل پرسوں سے لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں، لوگ سوشل میڈیا پر رکھ رہے ہیں کہ اس ایران کے جو میزائل ہیں وہ ٹھس ہو گئی، پاکستانی کر رہے ہیں۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کا جو بیان ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کو کون سا درد ہو رہا ہے، کون سی تکلیف ہو رہی ہے، ان نام نہاد پٹھوں کو کون سی تکلیف ہو رہی ہے جن کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ ایران نے حملہ کرا۔ ارے بھائی کم سے کم حملہ کر دیا، ایران نے اگر حملہ کیے بڑی غیرت دکھائی ہے۔ بھائی صاحب آپ کے تو ادھر کیا ہوا تھا، ادھر بیچارے مدرسے پہ امریکہ نے ڈرونز گرائے تھے، بے پناہ کئی سو بچے، معصوم بچے جو ہے بری طرح شہید ہو چکے تھے، اس میں معصوم لوگ تھے۔ یقین مانے پاکستانی حکومت نے نہ امریکہ کو تنبیہ دی، نہ ان کے ایمبیسڈر کو بلایا، اور نہ ان کو ان کی سرزنش کی، خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہے۔ یہ کیا ہماری سلامتی کا معاملہ نہیں تھا؟ ہزاروں ڈرون تمہارے سرزمین پر گرے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ بغیرتوں، ہم تو خود بغیرت ہی ہو گئے نا، پٹھو ہی ہو گئے ہیں۔ ہم جب بات نہیں کر سکتے، جواب نہیں دے تو دوسرے جواب دیتا، تو آپ لوگ کو تکلیف پہنچنا شروع ہو جاتی ہے۔ بے شرمو، یہ ٹاؤٹ صحافی جو ہیں اور یہ ٹاؤٹ ایکٹیوسٹ جن کو باقاعدہ پیسے دیے جاتے ہیں، ہمیں پتا ہے کون کون ٹاؤٹ ہے اور کس لیے کام کرتا ہے، ہمیں سب کچھ پتا ہے۔ لیکن ایران نے ہمت دکھائی ہے، جرت دکھائی ہے، بغیرت نہیں ہے، باغیرت ہے۔ آپ اپنی مسلک کی جو اینک ہے تعصب کی، یہ ہٹا دیں۔ مجھے بڑا غصہ اس بات پہ، بڑی تکلیف پہنچی ہے کہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ وہ غضب معصوم بچوں کو جس تکلیف سے وہ گزر رہے ہیں، ٹھٹرتی سردی میں، روزے کی حالت میں ان پر بم گرائے، اور آپ یہاں پہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ اسرائیل تمہارا باپ ہے، تمہارا باپ ہے، تم اس لیے خوش ہو رہے ہو کیا؟ لیکن بہرحال اسرائیل، یہ پٹھوں کے لیے بتا دیتا ہوں کہ اسرائیل کی میڈیا کیا کہہ رہی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے ایئر بیس کو نقصان پہنچا، یہ بڑی خبر ہے، اور وہ باقاعدہ انہوں نے تصاویر اور ویڈیوز بھی جاری کی ہیں۔ مختلف جو ہمارے پاس اسرائیلی میڈیا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارا جو 5 ایرانی میزائلوں نے نیواتیم ایئر بیس کے 3 رن ویز کو نقصان پہنچایا۔ نیواتیم ایئر بیس کے 3 رن ویز کو نقصان پہنچانے کا مقصد کیا ہے؟ سب سے بڑا جنگی ایئر بیس ہے بھائی صاحب، وہاں تک پہنچنا، وہاں پہ وار کرنا، یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ نیواتیم ایئر بیس کا اسرائیل کا سب سے بڑا جنگی ایئر بیس ہے، اس کو یہ نقصان پہنچایا ہے۔ اور ان کا کہنا ہے کہ ایران کے حملوں سے مختلف جگہوں پہ اسرائیل کو نقصان ہوا ہے۔ بھائی صاحب میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا ہوں، اسرائیل کی میڈیا کہہ رہا ہے۔ سو اب تم جو پٹھو بیٹھے ہو نا، ان سے میری گزارش ہے کہ بھائی صاحب پٹھو مت بنیے، وہ ان لوگوں کا درد بھی اپنے سینے میں لیجئے گا جو اس وقت مشکل حالات میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ لیکن کیا کہہ سکتے ہیں، پٹھو ہیں ادھر، مسئلہ یہی ہے۔ دوسرا جانب اسرائیلی ایئر بیس پر حملے کے بعد اور ایران کی جانب سے جو ڈرون برسائے گئے تھے، اچھا اس ڈرون کے حوالے سے میں تھوڑا سا واضح کروں کہ ایرانی ڈرونز بڑے مختلف تھے۔ یہ ایک ڈرون 10 کے برابر ہوتا ہے، یہ تقسیم ہو جاتے ہیں ہوا میں، ایک ڈرون چھوڑا جاتا ہے، یہ تقسیم ہو جاتا ہے، ایسی ٹیکنالوجی ان کے پاس۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت اسرائیلی میڈیا نے کہا ہے کہ بھائی ہم نے جو ڈرونز روکے ہیں اس سے سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ روکنے کا کتنا نقصان ہوا میں وہ اعداد و شمار بتا دیتا ہوں۔ اس وقت اسرائیل کے 5 بلین شیکل جو ہے، 1.35 کروڑ خرچ ہوئے ہیں ایران کے میزائل روکنے میں۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ڈرون حملہ ناکام بنانے والے ایک ایپرومیز میزائل کی قیمت $35 لاکھ اور فضائی حملہ ناکام بنانے والے میجک ونڈ میزائل کی قیمت $10 لاکھ ہے۔ حملے کو ناکام بنانے والے طیاروں کا خرچ بھی جو ہے اگر اس کو پاکستانی کرنسی میں تبدیل کیا جائے تو تقریباً 378 ارب روپے کا جھٹکا پہنچا ہے اس وقت اسرائیل کو۔ دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت مندوبین کے درمیان بڑی لڑائی ہوئی ہے، تلخ کلامی ہوئی ہے، اور سفارت خانے پر حملے کے جواب میں گزشتہ روز ایران نے اسرائیل پر درجنوں نے حملے کیے تھے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس جب ہوا، جس میں ایران اور اسرائیل کے مندوبین کے درمیان
تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ اسرائیلی مندوب کا کہنا تھا کہ اسرائیل وہ بچہ نہیں جو بھیڑیا دیکھ کر رونے لگے گا، ہم ابلتے پانی میں مینڈک نہیں ہیں۔ ایران تمام سرخ لکیریں عبور کر چکا ہے اور جوابی کارروائی ہمارا قانونی حق ہے۔ ایرانی مندوب نے کہا اسرائیلی وزیر اعظم کی پالیسی سے اقتدار میں رہنے کے لیے خطرے میں تنازعات کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ اس معاملے پر امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے منافقانہ رویہ انہوں نے اختیار کیا، اور افسوس کی بات ہے کہ سلامتی کونسل میں عالمی امن برقرار رکھنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ ایرانی مندوب کا کہنا تھا کہ شام میں اسرائیلی حملے کے خلاف روس نے اس جارحانہ اور ظالمانہ اقدام کی مذمتی قرارداد پیش کی۔ اس قرارداد کو چین، الجزائر اور کئی اراکین کی حمایت حاصل تھی، لیکن امریکہ، برطانیہ، فرانس اسے روک دیا۔ ایسے حالات میں ایران نے عالمی قوانین کے تحت اپنا دفاع کرنا، اپنا حق